اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حامیم سجدہ. گزشتہ صورت میں یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ قرآن پاک میں 7 صورتیں ہیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں. انہیں حوامیم بھی کہا جاتا ہے، آل حامیم بھی کہا جاتا ہے. اور یہ حامیم کا لفظ بھی حروف مقطعات میں سے ہے. حامیم کے علاوہ جو دیگر حروف مقطعات ہیں ان سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں وہ ترتیب کے ساتھ مسلسل نہیں ہیں. یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں. ایک پچھلی صورت آپ نے سنی سورہ مؤمن، اور یہ حامیم سجدہ. اس کے بعد سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور آخری سورہ احقاف. یہ مسلسل حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو حوامیم ہیں، یہ صورتیں ہیں، ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے. قرآن پاک کا مغز یہ حوامیم ہے، یہ آل حامیم ہے. ان میں سے دوسری صورت کا آج آغاز ہو رہا ہے حامیم سجدہ، کیونکہ ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت ایسی ہے جس میں سجدے والی آیت بھی ہے، وہ یہی صورت. اسی لیے اس کو حامیم کہتے ہیں، وہ حامیم جس میں سجدے والی آیت ہے، یعنی حامیم سجدہ. اس کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہے حامیم. پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ 2-3 اقوال ہیں. ایک قول مشہور تو یہی ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. واللہ اعلم بمرادہ بذالک. عام طور پر یہ عربی تفاسیر میں لکھا ہوتا ہے. ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ ایک سر ہے، راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے معنی بتلائے تھے، لیکن امت کو بتلانے کی اجازت نہیں تھی. ایک راز ہے. کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہیں. پھر اس میں 2 اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جیسے حامیم فرض کریں یہی ہے، یہ حامیم پورا کا پورا ایک نام ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، ہا سے الگ اشارہ ہے، میم سے علیحدہ اشارہ ہے. اس پر بڑی تفصیل ہے. ایک سوال سطحی طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کے نام فوری طور پر وہی آتے ہیں جو 99 نام ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں، یا قرآن میں بھی جیسے بعض اوقات لکھے ہوتے ہیں اللہ کے صفاتی نام. تو انسان کہتا ہے کہ جی ان صفاتی نام میں تو یہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام صرف وہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بے شمار نام آتے ہیں. بعد میں ہزاروں کی تعداد میں لکھے میں 1000 سے زائد نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. ان میں ممکن ہے یہ بھی ہو.
اگر ہا اور میم کو الگ الگ شمار کریں تو بعض کا کہنا ہے یہ کہ ہا سے اشارہ ہے اللہ کے نام حمید کی طرف، حمید۔ درود شریف کے آخر میں ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں انک حمید مجید، کہ تیری ذات وہ ہے جو حمید بھی ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے، اور بڑی بزرگ ذات ہے۔ تو ہا سے مراد حمید ہے اور میم سے مراد مجید ہے، حامد۔ واللہ عالم، مشہور قول اثر یہی ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا اصل معنی کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے ان آیات میں جو ابتدائی آیات ہیں قرآن پاک کے حوالے سے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن، پہلی بات تو یہ ہے، پہلی صفت کہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تنزیل کا لفظ جو ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ تنزیل یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر آپ جانتے ہیں تقریباً 23 سال 22 سال اور کچھ ماہ کے اندر اترا، تو یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور یہ بات بھی غالباً سورہ فاتحہ میں یا اور کسی موقع پہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی سارے صفاتی نام میں رحمان اور رحیم ہے۔ عربی زبان کا ایک اصول ہے جو بعض کتابوں میں نقل کیا ہے کہ عربی میں زیادتی حروف زیادتی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس میں حروف زیادہ ہو، اب رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحم، لیکن آپ غور کریں رحمان میں حروف زیادہ ہیں بنسبت رحیم کے۔ رحمان میں را ہا میم کے بعد الف بھی ہے، جو کھڑا زبر کی شکل میں ہم لکھتے ہیں یہ الف ہے، تو را ہا میم الف نون، اور رحیم میں 4 حرف ہیں، را ہا یا اور میم۔ اسی وجہ سے رحمان کا معنی بعد نے لکھا ہے کہ رحمان وہ ہستی ہے جو مانگنے پر بھی دیتی ہے اور بلا مانگے بھی دیتی ہے، وہ ہستی ہے اللہ رحمان۔ اور بلا مانگے، ہم یہاں الحمدللہ یہاں سب موجود ہیں، ہم میں سے کسی نے اپنی شکل و صورت مانگی نہیں تھی کہ اللہ مجھے ایسی شکل و صورت، مجھے فلاں گھرانے میں بھیج، مسلمان گھرانے میں بھیج، مجھے صحت ایسی دے، جسامت میری ایسی ہو، کسی نے نہیں مانگی۔ اور مولانا یوسف خان صاحب دعوت برکاتہم، آپ نے بھی شاید حضرت سے کئی دفعہ سنا ہوگا، سادہ محترم حضرت اکثر سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے ہم نوجوانوں کو، یہ انسان کے ذہن میں ایک وسوسہ آتا ہے، شیطان ڈالتا ہے، وسوسہ یہ آتا ہے کہ جناب میں تو بڑی دعائیں مانگتا ہوں، میری دعا تو قبول نہیں، نعوذ باللہ۔ شیطان بعض اوقات مایوسی کی طرف کہتا ہے کہ ساڈی تو سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، کبھی آپ بھی سوچئے گا، حضرت فرماتے تھے کہ اے بندے ذرا تو سوچ کے دیکھ کہ جس ہستی نے بن مانگے تجھے اتنا دیا ہے، وہ مانگنے پر نہیں دے، اور فرماتے تھے کہ بن مانگے اس نے جو نعمتیں دی ہیں نا، ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہستی جو بن مانگے اس طرح دے رہی ہے، جو کہ رحمان ہے، بن مانگے بھی دیتی ہے، مانگنے پر بھی دیتی ہے، وہ کیوں نہیں دے گی؟ وہ الگ وجہ ہے کہ قبولیت کی صورتیں ہیں، وہ شاید میں نے ایک دفعہ تفصیل بتلائی تھی۔ تو رحمان کا معنی بعضوں نے لکھا ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں معنی یہ بھی معنی ہے، اور جو مانگنے پر دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، اور رحیم جو مانگنے پر دیتا ہے۔ تو یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے، کیا ہے؟ کتاب، کتاب ہے، فصلت آیاتہ، جس کی آیتوں میں تفصیل سے بیان کی گیا ہے، اور یہ کتاب کس زبان میں ہے؟ قرآناً عربیاً، یہ قرآن ہے عربی زبان میں۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں۔ اور یہاں قرآن بھی عربی زبان میں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آپ نے سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو عرب کو برا بھلا نہ کہا کرو، اہل عرب کو برا بھلا کہنے میں بڑا ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے، آپ سے نے فرمایا کہ میں بھی عربی ہوں، اپنے بارے میں عربی ہوں، قرآن بھی عربی میں ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، لہٰذا عربوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک موقع پر کفار مکہ مذمت کیا کرتے تھے، اشعار میں بھی کرتے تھے، انہوں نے طنز طعن و تشنیع کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت، شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ جواب دو، لیکن ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو قریش ہیں، کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، وہ بھی تو قریش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی خاندان سے، وہ قریش ہیں،
ان کی مذمت کرتے ہوئے ذرا خیال رکھنا، میں بھی قریشی ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے وہاں کیا فرمایا؟ اس کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انشاءاللہ آپ کو اس میں سے ایسے نکالوں گا جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور آگے پھر اس کی وجہ بیان فرمائی، ہمیں وہ چیز مد نظر رکھنی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مذمت کروں گا تو ان الفاظ سے میں مذمت کروں گا کہ قریش میں سے جو مشرک ہیں، قریش میں سے جو اللہ کے نافرمان ہیں، قریش میں سے جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، ان کی مذمت۔ تو ہمیں بھی اہل عرب کو اللہ بچائے، بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں عرب تو ایسے ہیں، عربی ایسے ہیں، عرب یوں کر رہے ہیں۔ تمام عرب کے بارے میں جنرلی یہ جملہ بولتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن بھی عربی میں یہاں آ رہا ہے، ہمیں اس میں احتیاط کرنی ضروری ہے۔ قرآن عربی لقوم یعلمون، اور آگے بھی صفات قرآن ہی کی ہیں، بشیر اور نذیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی ہیں، لیکن یہاں بشیر اور نذیر قرآن کی صفت بیان کی ہے اللہ نے، کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو کہ جاننے والے ہیں، بشیرن و نذیرن، یہ قرآن بھی خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے۔ قرآن آپ پڑھتے جائیے، جو نیک اعمال کرنے پہ قرآن میں جگہ جگہ بشارتوں کا ذکر ہے، برے اعمال پر ڈرایا گیا ہے، تو یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ بچائے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی مانتے نہیں ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے تو ہیں بظاہر، لیکن سننے کے باوجود اگر عمل نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں سنی انسنی، سنا ہے عمل نہیں کیا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے سنا ہی۔ اب آگے وہ جو نہ سننے کی کیفیت ہے، قرآن نے ان کے 3 الفاظ ذکر کیے، قرآن میں یہاں بھی ہیں، دوسری جگہ بھی ہیں اسی طرح کے الفاظ۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر جناب پردہ ہے، ہمارے دلوں پر تو پردہ پڑا ہوا غلاف ہے، اور دوسری بات یہ، اپنا دوسرا لفظ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں نا، اس بارے میں ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، ہم نہیں آنے کے۔ اور دوسرا جملہ کیا کہتے تھے، وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہیں، گویا ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کی بات نہیں سنیں گے نعوذ باللہ۔ اور تیسرا جملہ یوں کہتے تھے کہ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، فَعْمَلْ، آپ نے جو عمل کرنا ہے کرتے رہیے، اِنَّنَا عَامِلُونَ، ہم اپنے کام کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ اب جب اس حد تک بدترین ان کے جملے بڑھے اور خود سے کہنے لگے جی ہمارے کانوں پہ ڈانٹ ہے، ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، تو پھر قرآن نے بھی کیا کہہ دیا، ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات وہاں یہ سوال کرتے ہیں نوجوان کہ جناب قرآن نے جب خود کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بالکل سورہ بقرہ کے ابتدا میں، جب اللہ نے مہر لگا دی تو وہ اب اگر ایمان نہیں لا رہے تو ان کے کیا قصور ہے؟ وہ فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اندرون قعر دریا تختہ بندم کردئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، پہلے ہاتھ پیر باندھ کے تختے سے مجھے دریا میں ڈال دیا، اور بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو خبردار تیرا دامن گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی جب ہاتھ پیر باندھ دیے تو دامن کس طرح نہیں گیلا ہوگا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جب اللہ نے خود ہی مہر لگا دی تو وہ اگر ایمان نہیں لا رہے تو کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی مہر نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، اصول ہے، قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ فلما ذاقوا، دوسری جگہ سورہ صف کے آغاز میں ہے فلما ذاقوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو شخص کسی اور راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، جب انہوں نے خود کہا کہ جی ہمارے اس پہ یہ ہے، یہ کیفیت تو ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اب اتنے سنگین جملے انہوں نے کہے، جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بڑی محبت سے، قل، آپ ان سے یہ فرما دیں، ان کو یوں سمجھا دیں کہ ٹھیک ہے اگر تم یوں کہتے ہو کہ جی ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہمارے قلوب پہ پردے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ اپنا عمل کرتے رہیں، ہم اپنے عمل میں مگن ہیں، اگر وہ یوں بھی کہتے ہیں نا تو
تو آپ ان سے جواب میں یوں کہہ دیں کہ دیکھو میرے ذمے کوئی زبردستی تمہیں منوانا نہیں ہے، میرے ذمے تو پہنچانا ہے، ابلاغ بلغ تبلیغ پہنچا دینا ہے، منوانا تو میرے ذمے نہیں ہے کہ زبردستی اب ڈانٹ تمہارے کانوں سے میں نکالوں۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، صرف فرق کیا ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے فاستقیموا الیہ، تم اسی کی طرف پورے استقامت کے ساتھ قائم رہو، واستغفروہ، اور اس سے مغفرت بھی طلب کرتے رہو، وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ۔ اس الفاظ کو اگر آپ غور سے اگر دیکھیں، یہاں ایک سوال فوری طور پر ذہن میں آتا ہے، ایک سوال بھی آتا ہے اور ایک بہت سنگین بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، ہلاکت ہے وبیل المشرکین، ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، کون؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ معاف فرمائے، سنگین جملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا گویا مشرک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کے انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو سوال یہاں پر ایک دو سطحی طور پر آتے ہیں اور مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے، ایک سوال تو بنیادی یہ ہے، اگر آپ غور کریں اس سورت کو، یہ سورت مکی ہے، مکی سورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کی تفصیل، زکوٰۃ کے مصارف ڈیٹیل وہ آئی ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد۔ تو مکی صورت کے اندر تو ابھی زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں تھا۔ بظاہر سوال ذہن میں آتا، تو یاد رکھیں مفسرین نے اس کی جواب دیا ہے، چونکہ ہم ایک ہی آیت کو دیکھتے ہیں، ایک آیت کو دیکھ کے تو فیصلہ نہیں کیا جاتا، قرآن کی دیگر آیات ہیں، احادیث میں تفصیل ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ابتدائی حکم تو آ گیا تھا مکی زندگی میں، لیکن اس کی تفاصیل، کتنی مقدار پہ زکوٰۃ ہوگی، کون زکوٰۃ کے مصارف میں شمار ہوتے ہیں، وہ تفصیل ساری آئی ہے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد۔ ابتدائی طور پر حکم آ چکا تھا۔ اور ایک اور بڑا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی شاید آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین کو، خطاب انہی کو ہے کہ مشرکین کے لیے ہلاکت ہے، تو مشرک تو زکوٰۃ دینے کے مکلف ہی نہیں، مکلف تو ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد، ایمان لائے گا تو اس پر یہ زکوٰۃ اور نماز سارے احکامات آئیں گے نا، ان پر تو ابتدائی طور پر ایک حکم ہے ایمان لانے کا۔ اس کو یوں سمجھایا جاتا ہے کہ فروعی جو احکام ہیں ایمان کے بعد، یہ سارے انسان کے ذاتی اعمال ہے، اصل ایمان ہے، یہ جو فروعی احکامات ہیں ان کے مشرک مکلف ہیں یا نہیں۔ یہاں پر بھی مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی ہے، بعض حضرات کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک تو یہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اسی پر سوال ہوتا ہے کہ جب مکلف نہیں ہے تو حکم کیوں ہے؟ تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ وہ مکلف تو نہیں ہے، لیکن اصل میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ ایمان نہ لانا۔ اگر ایمان لے آئیں تو جو ایمان کے سارے احکامات ہیں وہ خود بخود متوجہ ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایک اور سوال یہاں پر ذکر کیا، میں ویسے ہی عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی سطحی طور پر ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور نماز، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، ہر جگہ ساتھ حکم ہے، نماز کے بارے میں نہیں کہا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، حالانکہ زکوٰۃ تو ہر ایک پہ فرض بھی نہیں، صرف مالدار پر ہے، جو مالدار نہیں اس پہ تو فرض نہیں ہے، نماز تو ہر ایک پہ فرض ہے، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ مسافر ہو، مقیم ہو، چھوٹا ہو، ہر ایک پہ فرض ہے، زکوٰۃ تو ہر ایک پہ فرض نہیں۔ زکوٰۃ کا تو ذکر ہے، نماز کا ذکر نہیں۔ اگر زکوٰۃ نمازی کا حکم تھا تو اس کو بھی بعض حضرات نے یوں سمجھایا، باقی دیکھیں اللہ کا کلام ہے، اصل تو بات اللہ ہی جانتا ہے، سمجھانے کے لیے کہ اگر سطحی طور پر سوال آئے تو یوں سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیں مشرکین میں سے جن کو یہ خطاب ہے ان میں سے بیشتر لوگ بڑے مال و دولت والے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اسی بات کو تو انہیں زعم تھا کہ ہم بڑے سردار ہیں، مالدار ہیں، یہ ایک یتیم کے اوپر اعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن کیوں اترا، ہم پر اترنا چاہیے۔ تو وہ بڑے مالدار تھے، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ غریبوں کا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن ان میں سے جو ایمان لے آتا بجائے اس کا زیادہ خیال کرنے کے
جو تھوڑی بہت خدمت کرتے تھے وہ بھی پچھڑ جاتے بلکہ تکالیف دیتے تھے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت سے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ آخری آیت جو آج آپ نے سنی ہے اس میں ایمان والوں کا ذکر ہے، اور اس میں بھی آپ الفاظ پہ اگر غور کریں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون۔ غیر ممنون کا مطلب ہے ایسا اجر جو ختم نہیں ہونے والا، ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی بے حساب اجر۔ اس کا بھی ایک معنی تو یہی ہے جو بظاہر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے آمین، اللہ ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جو اجر دے گا اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے جو بعض روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو توفیق دیتا ہے کسی نیک عمل کرنے کی، کسی بیماری کی وجہ سے اگر وہ عمل نہیں کر پاتا، اس کا ساری عمر ایک معمول رہا، بیماری کی وجہ سے وہ بیچارہ اگر نوافل پڑھنے کا معمول تھا وہ نوافل ایکسٹرا نہیں پڑھ سکا بیماری کی وجہ سے، تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو یہ فرماتا ہے اس کا جو معمول تھا نا، یعنی عمل کرنے کا، آج یہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہا، اس کے نام اعمال میں اجر لکھ، یہ ہے لہم اجر غیر ممنون، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا جو کہ ممنون۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت تھوڑی، اس نے تو صرف تھوڑی سی کوشش دیکھنی ہے، تھوڑا سا اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت فوری طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلوص سے ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ جانتا ہے کیا معنی ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل شدہ ہے رحمان و رحیم کی جانب سے۔ کیا چیز نازل شدہ ہے؟ کتاب، یہ کتاب فصلت آیاتہ، جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ قرآناً، یہ قرآن ہے عربیاً، عربی زبان میں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ بشیراً و نذیراً، یہی قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔ لیکن فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثر لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ سنتے نہیں کا مطلب توجہ نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، بلکہ کیفیت کیا ہوتی ہے آگے قرآن نے خود بیان کی۔ وقالو، اور یوں کہتے ہیں، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل پردے میں پڑے ہوئے ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ قرآن کے ذریعے آپ ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارے دل اس بارے میں پردے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ڈانٹ لگی ہوئی ہے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے نعوذ باللہ۔ اور ومن بیننا و بینک حجاب، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، آڑ ہے، پردہ ہے۔ فعمل، آپ اپنا عمل کرتے رہیے، اننا عاملون، بے شک ہم بھی عمل اپنا اپنا کرتے رہیں۔ قل، اب اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا، آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، بے شک میں تو انسان ہوں تمہارے جیسا، فرق صرف اس بات کا ہے بنیادی کہ یوحا الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف اس بات کی، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، تم اسی کی طرف استقامت سے قائم رہو، واستغفروہ، اور اس سے مغفرت طلب کرو، وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى یا ارحم الراحمین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ جامع ترین دعا ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی جامع دعا بتلائیے کہ جس کے بعد مجھے کسی دعا مانگنے کی حاجت ہی نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی کہ یوں مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من اسألک اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو میں مانگ لیں کہ اللہ ہم آپ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے چاہی ہے، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس پناہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مانگی ہوئی دعائیں اور پناہ کی ہوئی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔